جو عہد کر چکے ہو کہ ہم جو سنیں گے اس کو مانیں گے۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ توبہ کہتے ہیں الرجوع من افعال مذمومۃ الی افعال محمودۃ، کہ برے کاموں کو چھوڑ کر انسان نیک کاموں کی طرف لوٹ جائے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے اس لفظ کو، توبہ کو خوب کھولا ہے۔ بعض نے فرمایا التوبۃ الندم علی ما فات، کہ توبہ کہتے ہیں کہ جو گزر چکا، جو نقصان ہو چکا اس کے اوپر ندامت کا ہونا، وَإِصْلَاحُ مَا هُوَ آت، اور جو آنے والا ہے اس کی اصلاح کر لینا۔ بعض نے فرمایا التوبۃ الحیاء العاصم والباء الدائم، بعض نے فرمایا التوبۃ قود النفس الی الطاعۃ بختام الرغبہ، کہ نفس کو رغبت کی رسی میں باندھ کر نیکی کی طرف لوٹانا، وردها المعصیۃ بزمام الرہبہ، اور اللہ کے خوف کی نکیل ڈال کر اس کو گناہوں سے بچانا۔ بعض نے فرمایا التوبۃ خلع لباس الجفا ونشر بساط الوفا، کہ توبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جفا کو ختم کر دینا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کو شروع کر دینا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ اذا ذکرت ذنبک فلم تجد لہ حلاوۃ، کہ تیری ایسی کیفیت ہو جائے ندامت کی وجہ سے کہ اگر تو گناہ کو یاد کرے تو تجھے حلاوت محسوس نہ ہو۔ کئی مرتبہ انسان توبہ تو کرتا ہے لیکن دل مزے لیتا ہے اس گناہ کے تصور کے، تو ایسی توبہ توبہ نہیں کہلاتی۔ توبہ بر لب صبح بر کف دل پر از گتف گناہ، معصیت را خندہ می آیت بر استغفار۔ میری زبان پہ توبہ ہے اور میری ہاتھ میں تسبیح ہے اور میرا دل گناہوں کی لذت سے بھرا ہوا ہے، ایسے استغفار کے اوپر تو شیطان کو بھی ہنسی آ رہی ہے، معصیت کو بھی ہنسی آ رہی ہے۔ تو توبہ کہتے ہیں کہ انسان کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ گناہ کو یاد کرے تو لذت آنے کی بجائے ندامت کا احساس غالب آ جائے۔ بعض فرماتے ہیں التوبۃ استشعار الرجل الی الاجل، کہ جب بندے کو موت کا شعور بیدار ہو جائے، احساس ہو جائے کہ میری موت آنی ہے، مجھے اپنے عملوں کا حساب دینا ہے، تو ایسی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ توبہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود بندے پہ تنگ ہو جائے، وظنوا، اور وہ یہ گمان کر لیں اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اب اللہ کے سوا کوئی ملجا اور ماوا نہیں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ التوبۃ ان یعلم العبد جراءتہ علی اللہ، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے باکی اور جرت کو پہچان لے کہ میں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، وَيَرَا حِلْمَ اللَّهِ عَنْهُ، اور اللہ کے حلم کو بھی دیکھ لے کہ اللہ نے مجھے فوری سزا نہیں دی، ثُمَّ يَتُوبُ مِنَ الذَّنْبِ، پھر وہ گناہ سے توبہ کرے، وَيَعْزِمُ أَلَّا يَرْجَعَ إِلَيْهِ كَمَا لَا يَرْجِعُ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، اور وہ گناہ سے اس طرح لوٹ آئے کہ جس طرح دودھ کا تھنوں میں واپس لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ چنانچہ ابو الحجاج اکثری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حقیقت التوبتی، توبہ کی حقیقت یہ ہے الذہاب الی الملک الوہاب، کہ انسان اللہ کی طرف سفر شروع کر دے، لوٹ جائے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ چنانچہ شرائط ہیں توبہ کی۔ پہلی شرط اجتناب المحارم، کہ انسان گناہوں سے بچے، رد المظالم، انسان حقوق کو لوٹائے، جو لوگوں کے حق غصب کیے، نقصان دیا، ان کو لوٹائے، والنیت اللہ یعود،
اور نیت ہو کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنا. جب یہ 3 چیزیں ہوں گی تو اس کو توبہ کہیں گے. چنانچہ علماء نے لکھا کہ توبہ میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. وہ کیسے کہ الندم علی ما مضی، جو گزر گیا ماضی میں اس کے اوپر ندامت. الاقلاع فی الحال، جو پریزنٹ ہے اس میں گناہوں سے رک جانا. اور تیسرا العزم علی اللہ یعود فی المستقبل، کہ مستقبل میں گناہوں کی طرف نہ لوٹنا. تو جب 3 زمانوں کے یہ عمل پائے جائیں گے تو توبہ پکی ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ انسان گناہ کو چھوڑے اللہ رب العزت کے ڈر خوف کی وجہ سے. اگر نیت کوئی اور ہوئی تو وہ توبہ نہیں کہلائے گی. مثال کے طور پہ ایک بندے نے جوا کھیلنا چھوڑ دیا، یا نقصان بڑا ہوتا ہے، تو اگرچہ جوا کھیلنا چھوڑ دیا یہ توبہ نہیں کہلائے گی، کیونکہ مقصود اللہ کا خوف نہیں ہے، نقصان کا ڈر ہے. اگر ایک آدمی اس لیے چوری نہ کرے کہ بدنامی ہو جائے گی تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی. یا کوئی آدمی اس لیے زنا نہیں کر سکتا کہ امپوٹنٹ ہو گیا تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی. توبہ کا مطلب اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے عمل کو چھوڑ دینا. اس لیے سب سے پہلے عقائد کے اوپر جو انسان کے خطائیں ہوں ان سے توبہ کرے. جیسے بعض بدعات پہ انسان عمل کرتا ہے تو ان بدعات سے توبہ کرنا، ان کو چھوڑ دینا، یہ زیادہ اہم اور ضروری ہوتا ہے. اپنے عقیدے کو علماء اہل سنت والجماعت کے مطابق بنا لے، اور پھر اس کے بعد جو حقوق ہیں لوگوں کے وہ ان کو واپس کرے. یہ سمجھیں کہ یہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ اہم ہے. حدیث پاک ہے رد الدرہم الی ربہ اعظم عند اللہ من 70 صلاۃ مقبولۃ. 1 درہم کسی بندے کا حق واپس لوٹا دینا اللہ کے نزدیک 70 مقبول نمازیں پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت اللہ تعالی محرم دخولها علی کل من علیہ تابعۃ للآدمیین، کہ جس بندے کے اوپر انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر قبولیت یہ حرام ہوتی ہے. چنانچہ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں تھا، ٹھنڈ بہت تھی، بستر بھی نہیں تھا، تو میں ایک صف کے اندر لپٹ گیا تاکہ کچھ ٹھنڈ کم ہو جائے. اچانک منور چہرے والے کچھ لوگ آئے کہ دیکھنے میں لگتا تھا کہ شاید یہ فرشتے ہیں، اور مجلس ہوئی. ان میں سے ایک نے کہا یہاں کوئی غیر بندہ نظر آتا ہے. تو جو ان میں بڑے تھے وہ کہنے لگے ہاں یہ ادھم کا بچہ پڑا ہوا ہے، اور اس کو ولایت کیسے مل سکتی ہے؟ اس نے تو فلاں بندے کی کھجور بغیر اجازت کے کھائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تو سچ بات تھی کہ ایک دکاندار سے کھجور میں نے خریدی تھی، جب لے کے چلنے لگا تو کھجور نیچے گری ہوئی میں نے پائی، تو اپنے طور پہ میں نے سوچ لیا یہ میری گری ہے، اور اس گمان سے میں نے اس کو نیچے سے اٹھا کے کھا لیا. وہ حقیقت میں میری نہیں گری تھی، وہ دکاندار کی گری تھی، اور اس وجہ سے مجھے ولایت نہیں مل رہی تھی. فرماتے ہیں کہ وہ تو چلے گئے، میں اگلے دن اس دکاندار پہ پاس گیا اور اس کو کھجور لوٹائی. اللہ رب العزت نے مجھے ابدال کا رتبہ عطا فرما دیا. ایک کھجور بغیر اجازت کے کھانے پر اگر ولایت کا درجہ رک جاتا ہے تو اگر ہم لوگوں کے مال دھوکے دے کے پارٹنر ہوتے ہیں مگر دوسرے پارٹنر کا مال کھا رہے ہوتے ہیں مفت کا مال سمجھ کے، تو اگر ہمارے اوپر حقوق ہوں گے تو ولایت نصیب نہیں ہوگی. چنانچہ کئی مرتبہ انسان دوسرے بندے کی غیبت کرتا ہے، یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے، اور اس کو بہت زیادہ اہم سمجھیے، چونکہ حدیث میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے. اب کئی لوگوں کی تو انسان غیبت کرتا ہے تو ان سے معافی مانگنی چاہیے، بتانا نہیں چاہیے کہ میں نے یہ غیبت کی، بس یہ کہنا چاہیے جی آپ کے حقوق میرے اوپر آتے ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے. وہ اگر معاف کر دے یا مسکرا پڑے تو معافی ہو گئی. اور اگر ایسے بندے کی غیبت کی کہ جو فوت ہو گیا
تو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کفارۃ من اغتبتہ ان تستغفر لہ، کہ جن لوگوں کی تو نے غیبت کی ہے اس کا کفارہ یہ کہ تو ان کے لیے استغفار کیا کر. تو استغفار کرنا چاہیے. ایک اچھا عمل یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن آپ مسجد میں جو پیسے دیتے ہیں صدقہ کے، صاف پیسے کے، اس میں نیت کر لیا کریں کہ میں 5 پاؤنڈ تو دے رہا ہوں اپنے لیے، اور یہ 5 پاؤنڈ دے رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کے حقوق میں نے ضائع کیے اور اب وہ دنیا سے چلے گئے. اگر اخلاص سے نیت ہوگی اللہ اس اجر کو پالیں گے جس طرح کہ ہم جانوروں کو پالتے ہیں، اور قیامت کے دن جتنے حق والے ہوں گے ان کو وہ اجر اتنا ملے گا کہ تقسیم ہونے سے سب راضی ہو جائیں گے. کئی مرتبہ انسان توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن توبہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. نیت کرتا ہے میں توبہ کروں، نہیں کر پاتا. صبح توبہ کرتا ہے، شام توڑ دیتا ہے، شام کو توبہ کرتا ہے اور صبح میں توڑ دیتا ہے. باوجود کوشش کے اپنے اندر کی ٹیمپٹیشن کو نہیں روک پاتا، بد نظری کرتا ہے، غیبت کر دیتا ہے اور دوسرے گناہ کر لیتا ہے. تو اگر ایسی صورت ہو تو پھر کیا کرے بندہ؟ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا، ہر چیز سپیل آؤٹ کر کے کھول کے بتائی ہے. چنانچہ جس بندے کے لیے توبہ کرنا مشکل ہو، من اسرت علیہ توبۃ فلیکثر من قولہ، تو فرمایا کہ جس کے لیے توبہ مشکل ہو وہ یہ فکرہ زیادہ پڑھا کرے، اللہم انی اسألک بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تب علی انک انت التواب الرحیم. اس فکرے میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اس کی برکت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے جب توبہ کی اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں. تو یہ فکرہ یاد کر لیجئے، اللہم انی اسألک بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر عربی یاد نہ رہے تو یوں کہہ لیں، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے میری توبہ کو قبول فرما لیجئے. بعض بزرگوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی تھی تو انہوں نے توبہ کی تھی اللہم بحرمت محمد اغفر لی فغفر لہ. انہوں نے عرش پر نبی علیہ السلام کا نام لکھا دیکھا تھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کو کوئی بہت پیارے ہیں، تو انہوں نے دعا مانگی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری توبہ کو قبول فرما لے. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. تو بہرحال اخلاص کے ساتھ توبہ بھی کرے، یہ لفظ بھی پڑھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوتا ہے. بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ بندہ مسلط ہوتا ہے کسی کے اوپر، پیچھے پڑ جاتا ہے، حاسد ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، جان نہیں چھوڑتا، بندے کا جینا مشکل بنا دیتا ہے. کاروباری لوگ، دفتری لوگ اس قسم کے لوگوں کو جانتے ہی ہیں، لیگ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کا بس چلے تو روئے زمین کی بجائے اس کو ابھی زیر زمین پہنچا دے، ایسے ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسا ظالم مسلط ہو جائے، پیچھے پڑ جائے، ٹف ٹائم دینے لگ جائے، تو بزرگوں نے فرمایا اذا تسلط علیہ احد، اگر کوئی مسلط ہو جائے تو یہ دعا مانگا کریں اللہم اغفر لی الذنب الذی سلطت بہ علی ھذا. اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے آپ نے اس کو میرے اوپر مسلط فرما دیا. تو ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس ظالم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے ان موسیٰ علیہ السلام سألہ بنو اسرائیل ان یستسقی لہم. موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا حضرت پانی نہیں ہے، ہمیں پینے کو پانی چاہیے، جینے کو پانی چاہیے، تو ہمیں پانی کی ضرورت ہے. فقال، موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کے دعا کی یا ربنا اغفر لنا. قوم بڑی حیران، عجیب بات ہے کہ ہم نے بات کی کہ پانی نہیں اور موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا.
قالو، قوم پوچھنے لگی، سألناک ان تستقی لنا فطلبت المغفرہ، ہم نے آپ سے عرض کیا کہ پینے کو پانی نہیں اور آپ نے اللہ سے مغفرت مانگنی شروع کر دی۔ فأوحى اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، قل لہم، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیجئے، اذا غفرت لعبادی، جب میں بندے کی مغفرت کر دیتا ہوں، اصلحت لہم دینہم و دنیاہم، میں اس کے دین اور دنیا کی اصلاح فرما دیتا ہوں۔ نکتے کی بات ہے، ہم پتہ نہیں کن مصیبتوں کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہم جڑ کو تو پکڑے نا، تو اصل جڑ تو ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے وہ مصیبتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مغفرت مانگی اور اللہ رب العزت نے مغفرت عطا فرما دی۔ چنانچہ توبہ کی کئی قسمیں ہیں، قسمین، دو قسمیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک ہے توبۃ من اللہ علی العبد، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا کہ اللہ کی طرف سے بندے پر عنایت ہو، اور توبۃ من العبد الی اللہ، ایک ہے کہ بندے کی طرف اللہ کی طرف عنایت ہو، قریب ہو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تب صحیح توبہ بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، قرآن پاک کی آیت ہے، پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ توبہ کر لے۔ تو ہماری توبہ تب تک کامل توبہ نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی ہم پر رحمت نہ ہو جائے۔ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، ہم تب بچیں گے جب اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی۔ اس لیے فرمایا العنایت قبل الولایہ، ولایت سے پہلے اللہ کی عنایت ہوتی ہے، اور اللواحق مبنیۃ علی السوابق، لواحق سوابق کے اوپر مبنی ہوا کرتے ہیں۔ یہ پہلے کا معاملہ ہوتا ہے، جب تک اللہ نہ چاہے ہم نہیں بچ سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤفک عنہ من افک، طلباء کے لیے نکتہ، یؤفک عنہ من افک، وہی گناہ سے پھرتا ہے جس کو پھرا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تو بس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس سے مدد مانگنی ہے۔ جب اس کی مدد اترے گی اللہ رب العزت ہمارے لیے پھر گناہ سے بچنا آسان فرما دیں گے۔ چنانچہ توبہ میں الندم علی الذنب بالاقلاع، گناہوں سے توبہ کرنا، اس میں ندامت ہو۔ ترک العود فیہ مع کثرت استغفار، انسان گناہ کی طرف نہ لوٹے اور کثرت سے استغفار بھی کرے۔ والخروج من سائر الجہل بتعلم ما لا بد منہ من الواجبات، پھر انسان دین کا علم حاصل کرے تاکہ جہالت سے نکلے۔ رد المظالم، حقوق واپس کرے۔ وتحجر اخوانک اصحاب السوء، اور تیرے جو برے دوست ہیں ان سے تو الگ ہو جا۔ جب تک برے دوستوں کو نہ چھوڑے گناہوں سے جان نہیں چھوٹتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یار بد مار بد سے زیادہ برا، فارسی میں مار کہتے ہیں سانپ کو اور مار بد کہتے ہیں زہریلا سانپ۔ تو فرماتے ہیں کہ جو یار بد ہے، برا دوست ہے، وہ مار بد سے زیادہ برا، زہریلے سانپ سے زیادہ برا۔ اور پھر آگے دلیل دیتے ہیں کہ برا دوست ڈسے گا، ہاں سانپ ڈسے گا تیری جان چلی جائے گی، برا دوست ڈسے گا تیرا ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے یار بد مار بد سے زیادہ برا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ اس کو جب پہلی مرتبہ پڑھا تو ہمیں بھی حیرت ہوئی، یا اللہ، شیطان تو بدبخت ہے، شقی ہے، مردود ہے، اب یہ جو بھی ہوگا یار بد یہ فاسق و فاجر ہوگا کوئی، مگر وہ فرماتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے آگے تشریح فرمائی، فرماتے ہیں دیکھو شیطان صرف بندے کے ذہن میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کرتا۔ اس لیے قیامت کے دن شیطان کہے گا کہ اللہ، میں نے تو ان کو گناہوں کے صرف خیال ڈالے تھے، یہ عمل نہ کرتے، مجبور تو نہیں کیا تھا۔ تو شیطان فقط ذہن میں خیال ڈالتا ہے
جبکہ برا دوست ذہن میں خیال بھی ڈالتا ہے، بازو پکڑ کے بندے سے گناہ کا ارتکاب بھی کروا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ تو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو جو گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں، قریب میں ہیں، جو بھی ہیں، ان سے انسان اللہ کے لیے الگ ہو جائے۔ وَتَصْلُحَ مَطْعَمَكَ وَمَلْبَسَكَ، کھانا بھی اپنا پاکیزہ کر لے اور اپنے کپڑے بھی پاکیزہ کر لے، چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ جس کا لباس حلال کا نہیں، کھانا حلال کا نہیں، وہ یا رب یا رب یا رب غلاف کعبہ کو پکڑ کے کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد فرما دیتے ہیں۔ وَتُقْصِرَ مِنَ الْبَكَاءِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْعَفْوِ عَمَّا مَضَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کثرت سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر روئے کہ اللہ رب العزت جو مجھ سے خطا ہو گئی آپ اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دیجئے۔ اب اس توبہ کے باب میں کچھ خطائیں ہوتی ہیں، کچھ ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات کہ توبہ میں ہم کیا خطائیں کرتے ہیں، یہ سیکھنے والی باتیں ہیں کہ توبہ میں ہم کیا خطا کرتے ہیں۔ پہلی بات تعجیل التوبہ، توبہ میں دیر کرنا۔ چنانچہ انسان سوچ تو لیتا ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے، فوری نہیں کرتا، ٹائم لگا دیتا ہے، اور جی میں آہستہ آہستہ توبہ کروں گا، میں آہستہ آہستہ توبہ کروں گا۔ یہ ٹائم لگا رہا ہے نا، یہ ٹائم کا لگانا مستقل الگ گناہ ہے۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المبادرۃ الی التوبۃ من الذنب فرض علی الفور، کہ جب احساس ہو گناہ سے توبہ کرنا فوراً ضروری ہوتا ہے، فمن اخرها اصاب التاخیر، جس نے اس کو مؤخر کیا اس نے تاخیر کا گناہ اور کیا۔ فاذا تاب من الذنب، اگر اس نے گناہ سے توبہ بھی کر لی، باقیہ علیہ توبۃ اخری، اس پر دوسری توبہ بھی ضروری ہے، وہی توبتہ من تاخیر التوبہ، کہ اس نے توبہ میں تاخیر کیوں کی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ توبہ کرنا ایک عمل، اور اگر تاخیر کر لی تو پھر اس تاخیر پر بھی توبہ کرنا یہ دوسرا کام ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے الغفلۃ عن التوبہ، کہ کئی مرتبہ انسان توبہ سے غافل ہوتا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ کیسے توبہ سے غافل ہونا؟ ہم کئی مرتبہ ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، بغیر ارادے کے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی بات کر دی، کوئی عمل کر دیا، تو کوئی ایسی بات کر دی کہ جس کی وجہ سے دوسرے کا دل دکھی ہوا اور ہم نے نوٹ ہی نہیں کیا، تو گناہ تو صادر ہوا، ہمیں پتہ نہیں، اب ہم اس سے غفلت اور گناہ کیسے، اس سے توبہ کیسے کریں گے؟ تو یہ ایک دوسری چیز ہے کہ گناہوں سے توبہ تو لازم ہے، ضروری ہے، مگر احساس ہی نہیں کہ گناہ ہے یا نہیں، اس کو کہتے ہیں توبہ سے غفلت۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ ان گناہوں سے توبہ کرے جو ارادے سے کیے، اور ان سے بھی توبہ کرے جو بغیر ارادے کے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، جو میں جانتا ہوں اس سے بھی توبہ، اور جو میں نہیں جانتا اس سے بھی توبہ۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم بہ منی انک انت المقدم والمؤخر لا الہ الا انت۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے، اور بالفرض اگر دعائیں یاد نہ ہوں تو اتنا تو مانگ سکتے ہیں نا کہ اے اللہ، جو گناہ میں نے کیے اور مجھے یاد ہیں میں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں، جو گناہ کیے اور مجھے یاد نہیں میں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ چنانچہ ترک التوبۃ مخافۃ الرجوع للذنوب،
کئی مرتبہ انسان توبہ نہیں کرتا اس ڈر سے کہ میں پھر گناہ کر لوں گا. بھائی اس کی مثال تو ایسے ہو گئی، ایک آدمی کو گرمی کے موسم میں پسینہ آیا ہوا ہے اور اس کو دوست مشورہ دیتا ہے یار نہا لو، کپڑے صاف پہن لو، اور یہ آگے سے جواب دے یار پھر پسینہ آ جائے گا. تو کہیں گے عقل کے اندھے، ابھی تو نہا اور کپڑے بدلنا، پھر پسینہ آ گیا تو پھر نہا لینا. یہ تھوڑا ہے کہ پسینے کے خوف سے نہانا ہی نہ انسان چھوڑ دے. تو کئی مرتبہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں پھر کر بیٹھوں گا. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کے سیل فون کے اندر فرض کرو میسیجز آ گئے. اب اگر 100 میسیجز آ گئے ہیں تو آپ ایک دفعہ ڈیلیٹ کی دبائیں تو وہ سارے ڈیلیٹ ہو گئے. کوئی کہے جی میں کیسے اس کو ڈیلیٹ کروں، اور آ جائیں گے. بھئی اور آ جائیں گے تو پھر ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے. بالکل یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم کچھ گناہ کر چکے اور وہ ہیں لکھے ہوئے تو ابھی تو یہ توبہ کی ڈیلیٹ کی دباؤ نا، تاکہ یہ تو نکلے نا، ختم ہو، ان باکس خالی ہو. اور جب اور آ گئے تو پھر ان کو ڈیلیٹ کی کمانڈ دبا دیں گے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرتا رہے تاکہ گناہوں کی معافی ملتی رہے. کئی مرتبہ انسان یہ غلطی کرتا ہے کہ ترک التوبۃ خوفا من لمز الناس، کہ دوست ساتھی تانے دیں گے کہ دیکھو چھوڑ دیا اس گناہ کو. تو بھائی واللہ احق ان تخشاہ، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس سے ڈریں، بندوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی مرتبہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ ترک التوبۃ مخافت سقوط المنزلۃ وذہاب الجاہ والشہرہ، کہ لوگ کہتے ہیں جی اگر توبہ کر لی تو جو شہرت ہے، جو میرا اس وقت ایک مقام بنا ہوا ہے کمیونٹی میں، تو وہ سب کی نظر سے میں گر جاؤں گا، مولوی بن جاؤں گا. بھائی یہ شہرت جو دنیا کی ہے یہ آخرت میں کسی کام نہیں آئے گی. اس کی وجہ سے انسان توبہ میں دیر نہ کرے. کئی مرتبہ شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ التمادی فی الذنوب اعتمادا علی سعۃ رحمت اللہ. انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے اللہ بڑے رحیم ہے، آخر کسی کو تو معاف کرنا ہی ہے نا. بھئی کسی کو تو معاف کرنا ہی ہے، اس کا کیا مطلب کہ ہم گناہ کرتے رہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کسی کو تو جہنم میں بھیجنا ہی ہے، تو ہمیں بھی تو بھیج سکتا ہے. کئی مرتبہ انسان کہتا ہے بس ایک ہی تو گناہ کیا ہے. نہیں، دیکھیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو جنت سے نکالے گئے تو ان سے کتنی غلطیاں ہوئی تھیں؟ ایک ہی ہوئی تھی نا. تو نسیت ان اللہ اخرج آدم منہا الی الدنیا بذنب واحد، ایک غلطی پر، کوتاہی پر، بھول پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا تھا. تو ایک گناہ بھی بہت ہوتا ہے. کئی مرتبہ شیطان ذہن میں مایوسی ڈال دیتا ہے، الیاس من رحمت اللہ، او جی میں تو ہوں ہی بدکار، بس میں کیا کروں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. انسان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جب تک کہ مغرب سے سورج طلوع نہیں ہو جاتا، یا جب تک انسان کی موت کا وقت نہیں آ جاتا، یا جب تک سور نہیں پھونک دیا جاتا. توبہ کے لیے اللہ رب العزت قبول کرنے کو تیار. تو جب توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ پھر ایک اور بھی نقطہ توبہ کے باب میں سیکھنا ضروری ہے کہ کچھ گناہ دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں مگر وہ کئی مرتبہ بڑے بن جاتے ہیں، صغیرہ کبیرہ بن جاتے ہیں. ما تعظم بہ الصغائر من الذنوب، ایسے عمل جن کی وجہ سے چھوٹے گناہ بھی بڑے بن جاتے ہیں. ان میں سے پہلا الاسرار والمواظبہ، اگر انسان بار بار کرے تو صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. صحابہ رضوان ایک فقرہ آپس میں کہتے تھے کہ لا صغیرۃ مع اصرار ولا کبیرۃ مع استغفار، استغفار کے ساتھ کوئی کبیرہ نہیں رہتا اور اصرار کے بعد کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا. اور کئی مرتبہ استصغار الذنب، بندہ گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے. حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس گناہ کو بندہ چھوٹا سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں موٹا ہوا کرتا ہے، اور جس گناہ کو انسان موٹا سمجھتا ہے وہ پروردگار کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے. تو گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے فلاں صاحب کی
تھوڑی سی بدتمیزی کی. بھئی جب وہ صاحب اتنا بڑا ہے تو تھوڑی سی بدتمیزی کا کیا مطلب؟ تو اللہ رب العزت کی عظمت کو دیکھیں. ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا اے دوست یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا کہ جس کے حکم کی تو نافرمانی کر رہا ہے وہ کتنا بڑا پروردگار ہے. اچھا تیسرا الفرح بالمعصیہ، گناہ کرنا اور خوش ہونا. اب دوست آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، میں نے فلاں کو تو ایسے بے وقوف بنایا، یا سنا رہے اپنی لو سٹوری خوش ہو کے کہ میرے تو فلاں کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں. تو گناہ کرنا ایک گناہ کا عمل تھا، لیکن اس کو خوش ہو کے بتانا اس گناہ کو اور بڑا گناہ بنا دیتا ہے. الاغترار بحلم اللہ وسترہ وامحالہ ایاہ، یا اللہ تعالیٰ کی ستر پوشی کے اوپر دھوکہ کھا لینا. تو ان چیزوں سے چھوٹے گناہ بھی بڑے بن جاتے ہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو توبہ پر انسان کی معاون ہوتی ہیں. الاخلاص للہ، کہ انسان اخلاص کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ پر استقامت دیتے ہیں. نکتے کی بات، علماء نے لکھا ہے کہ 3 کاموں میں اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے. 3 کاموں میں اللہ رب العزت کی خاص مدد ہوتی ہے. پہلی بات، اگر کوئی مسجد بنانے کا ارادہ کر لے تو اللہ رب العزت مسجد بنانے کے معاملے میں اپنے بندوں کی خاص مدد فرماتے ہیں. مسجدیں بن ہی جایا کرتی ہے، مسجدوں کے قرضے اتر ہی جایا کرتے ہیں. دوسری بات، اگر کوئی بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھ دے، یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ بھلے کچھ نہ ہو، جہیز نہیں، خرچہ نہیں، کیسے بارات آئے گی، کیسے رخصت کریں گے، جو مرضی ہو، اللہ بالآخر اس بچی کی رخصتی عزت کے ساتھ کروا ہی دیتے ہیں. اور تیسری بات، گناہ کو چھوڑنے کی سچی نیت ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس بندے پر گناہ سے بچنے کے لیے میں خصوصی مدد فرما دیتا ہوں. تو اگر ہم گناہ نہیں چھوڑ پا رہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری نیت میں ابھی پورا خلوص نہیں ہے. اگر خلوص پورا ہوتا تو ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی. چنانچہ فرمایا امتلاء القلب من محبت اللہ، اللہ کی محبت سے دل بھر جائے تو انسان گناہ سے کنارہ کشی کر لیتا ہے. العلم، جب گناہوں کی مضرت کا پتہ چل جائے تو انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑا عالم وہ نہیں ہوتا جو باتیں زیادہ کرتا ہو یا جانتا ہو. فرماتے ہیں نہیں، بڑا عالم وہ ہے جس کے اوپر گناہوں کی مضرتیں زیادہ کھل چکی ہوں، وہ بڑا عالم ہے کہ اب وہ گناہ سے بچے گا. پھر فرماتے ہیں کہ غض البصر، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو تو توبہ پر استقامت نصیب ہو جاتی ہے. مجانبت الاشرار، برے لوگوں سے الگ ہونا. مصاحبت الاخیار، نیکوں کے ساتھ محبت رکھنا، تعلق رکھنا. النظر فی العواقب، گناہ کا انجام جو برا ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچے. اصلاح الافکار، اپنی سوچ کو ٹھیک کر لے. الحیاء، اللہ سے حیا کھائے. اور الدعاء، اور توبہ کے استقامت پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. پھر فرماتے ہیں کہ فوائد التوبہ، توبہ کے فوائد کیا ہیں. التوبۃ سبب الفلاح، توبہ کرنے سے انسان کو فلاح ملتی ہے. بالتوبۃ تکفر السیئات، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بالتوبۃ تبدل السیئات حسنات، گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اب ان کی آگے آیات بھی ہیں سپورٹ کے لیے، لیکن چونکہ وقت ہے نا محدود، اس لیے یہ آج اشارہ صرف کرتا جا رہا ہے. التوبۃ سبب لمتاع الحسن، توبہ کرنے والے کو متاع حسن نصیب ہوتی ہے. فرمایا توبوا ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. التوبۃ سبب لنزول الامطار، بارشیں برستی ہیں. توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ان اللہ یفرح بتوبۃ التائبین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں. کتنا خوش ہوتے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحرا کے اندر آدمی اپنی اونٹنی کے اوپر سفر کر رہا تھا اور اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کا سب سامان تھا.
وہ کہیں رکا، نیند آ گئی، جب اٹھا تو اونٹنی غائب تھی۔ وہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ادھر ادھر چل پھر کے دیکھا، اس کو اونٹنی نظر نہ آئی۔ فرمایا کہ اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں پیدل چل کے صحرا کو عبور کر نہیں سکتا، اور کھانے پینے کی کوئی چیز ہے نہیں، اور ڈی ہائیڈریشن میری ہو چکی گرمی کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے، تو میں تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گا۔ حتیٰ کہ وہ مایوس ہو گیا۔ اسی مایوسی کے عالم میں اس کو تھوڑی سی غنودگی آئی، تو جو اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ وہ جو اونٹنی تھی وہ سامان کھانے کے ساتھ لدی ہوئی وہ قریب آ گئی ہے۔ تو وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ کہنے لگا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ۔ اخطا، خطا کر بیٹھا، خوشی کی انتہا کی وجہ سے، اتنی خوشی تھی، کہنا تھا اللہ میں تیرا بندہ تو میرا اللہ، الٹ کہہ گیا۔ فرمایا جتنا اس بندے کو اونٹنی کے ملنے پہ خوشی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو گناہگار کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروردگار عالم کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اچھا، یہاں طلباء کے لیے ایک اور نقطہ، اگر ایک بندہ نیکی کے درجے پہ تھا، گناہ کر بیٹھا، تو اب اگر وہ توبہ کرے تو کیا توبہ کے بعد اس کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا یا وہ درجہ پھر مل سکتا ہے؟ یہ بھی تو ایک کوشچن ہے نا جو ذہن میں آتا ہے۔ اس میں علماء نے جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب کہ ہاں، جب اس نے توبہ کر لی تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اب نئے سرے سے اوپر تک نہیں آنا پڑے گا۔ توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ اس کو وہی درجہ پھر عطا فرما دیں گے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں، توبہ اگر اس نے سچی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اگر توبہ قبول ہو گئی، اللہ اس کو پہلے درجے سے بھی ترقی عطا فرما دیں گے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان العبد لیعمل الذنب یدخل بہ الجنہ، کہ کئی مرتبہ بندہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ جنت میں جانے کا اس کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ ایک اصول کی بات یاد رکھیے کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اگر اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ من ترک الکبر ولزم التواضع، جو کبر چھوڑ دے اور تواضع کو اختیار کرے تو اسے کیا جواب میں ملے گا؟ اللہ بلندی دیں گے۔ حدیث پاک میں آیا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اسے اللہ بلندی عطا، اب جسے اللہ اٹھائے گا اسے کون نیچے گرا سکتا ہے؟ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے لیے گناہ چھوڑے گا اللہ اس کو اس سے بہتر چیز لوٹائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے غیر محرم پر نظر ڈالنے والا گناہ چھوڑ دیا، اللہ اس کے بدلے اس کو عبادت میں لذت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ غیر محرم کی طرف دیکھنا تو ایک لمحے کی لذت تھی، اور یہ عبادت کی لذت تو ہمیشہ کی نعمت ہے۔ تو دیکھیں، چھوٹی چیز کو چھوڑا اور اس کے جواب میں بڑا انعام مل گیا۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ فجر کی نماز اگر کوئی بندہ قضا کرے تو اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی فجر کی نماز پابندگی سے پڑھے گا تو اللہ اس کے بدلے اس کو زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ظہر کی نماز باقاعدگی سے پڑھے گا، چہرے پر صلحاء کا نور عطا فرمائیں گے۔ عصر کی نماز پڑھے گا، اعمال کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ یہ کئی مرتبہ عصر کی نماز میں کمی کرتے ہیں، نتیجے میں توفیق چھن جاتی ہے عمل کی۔ مغرب کی نماز پڑھے گا، باقاعدگی سے رزق کی لذت عطا فرمائیں گے، اور عشاء کی نماز پڑھے گا،
اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے اندر دنیا اور آخرت میں اعتماد عطا فرما دیں گے۔ تو دیکھیے ان اعمال کے کرنے سے انسان کو کیا بڑے بڑے انعام مل گئے۔ جو مخلوق کی محبت سے توبہ کرے گا اللہ اس کے دل میں اپنی محبت عطا فرما دیں گے۔ جو انتقام چھوڑ دے گا، کئی مرتبہ بندہ نیت کرتے ہیں نا انتقام لینے کی، سبحان اللہ، جو انتقام لینا چھوڑ دے گا تو فرمایا عوضہ اللہ الطمانیہ، اللہ اس کے دل کو اطمینان عطا فرما دیں گے، دل کو سکون عطا کر دیتے ہیں کہ اس نے، اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ زنا کے اوپر قدرت رکھتا ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے، مگر وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے زنا نہیں کرتا، اللہ زنا سے بچنے کی بنا پر اس کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں گناہ کو چھوڑا تو کتنا بڑا اجر مل گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہربانی ہوتی ہیں۔ من ترک الربا، جو سودی کام چھوڑ دیتا ہے، بارک اللہ فی رزق ہی، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں پھر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ من ترک الکذب، جو بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، اکرمہ اللہ باجابت الدعاء، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے دعاؤں کو قبول کرنا شروع فرما دیا۔ جب تک زبان جھوٹی ہے دعا کیسے قبول ہو؟ جھوٹ ختم کر کے دیکھیے، سچی زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ رب العزت کے ہاں رد نہیں کی جاتی۔ جو انسان بری صحبت کو چھوڑتا ہے اللہ اسے نیکوں کی صحبت اختیار کر دیتے ہیں، اور جو بندہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتے ناطے جو توڑے ہوتے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، فکان برم بوالدیہ رزقہ اللہ اولاد البررہ، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیتے ہیں، اور جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کو فرما بردار اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ تو رب کریم کی طرف سے بندے کی ضرور پذیرائی ہوتی ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک قصاب تھا اور ہمسائے کی ایک کام کرنے والی لڑکی تھی، تو اس کے ساتھ اس کا معاشقہ چل پڑا، وہ عاشق ہو گیا اس کے اوپر۔ واقعہ ذرا سنیے گا۔ ان قصابا ولا بجاریۃ لبعض جیرانہ، اب اس لڑکی کو گھر والوں نے کسی کام کے لیے دوسری بستی کی طرف بھیجا، تو قدرتاً مغرب کے بعد کا وقت تھا، یہ پیچھے پیچھے تھا۔ فارسلها اهلها الى حاجة لهم فی قریۃ اخرى فتبعها، اس بندے نے اس کا پیچھا کیا، فراودها عن نفسها، اور اس کو تنہائی میں دیکھ کے اندھیرے میں پھسلایا، گناہ پہ مائل کیا۔ وہ نیک بچی تھی، جب اس نے اسے کہا نا کہ میں تو تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اس نے آگے سے کہا لا تفعل لأنا اشد حبا لک منک لی ولکنی اخاف اللہ، اس نے کہا تم میرے ساتھ گناہ مت کرو، جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو اس سے زیادہ محبت میں تم سے کرتی ہوں، مگر میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتی۔ اس کے اخلاص والے الفاظ تھے کہ اللہ نے اس نوجوان کے دل میں یہ بات اتار دی کہ یہ اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو میں کیوں نہ ڈروں۔ چنانچہ اس نے توبہ کی نیت کر لی اور کہا کہ میں چلتا ہوں فلاں بستی میں علماء بستے ہیں، ان کے پاس جاؤں گا، علم سیکھوں گا، نیک بن جاؤں گا۔ گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی تھی، لمبے دن تھے، سفر پہ پیدل چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک بڑے میاں ملے، تو بڑے میاں نے اس سے پوچھا کہاں جانا ہے، اس نے کہا فلاں جگہ۔ آپ نے کہاں جانا ہے؟ فلاں جگہ۔ تو بستیاں قریب قریب تھیں۔ انہوں نے کہا بھئی دیکھو 3 دن کا سفر ہے تو ہم دونوں مل کے کر لیتے ہیں، اکٹھا چلیں گے، اکٹھا رکیں گے، تنہائی بھی نہیں ہوگی، سفر بھی ذرا کٹ جائے گا۔ بہت اچھا۔ اب جب سفر شروع کیا تو ان دونوں نے یہ دیکھا، نوجوان نے بھی اور بڑے میاں نے بھی، کہ سخت دھوپ کا موسم ہے مگر ان کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، اور جدھر وہ جا رہے ہیں بادل ساتھ ساتھ، بادل ساتھ ساتھ۔ تو اپنے دل میں بڑے میاں بڑے خوش کہ اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا، گرمی میں مجھے بادل کا سایہ دے دیا۔ نوجوان بھی بڑا خوش کہ میں اس نیک بندے کے ساتھ چل رہا ہوں جس کی برکت سے میں دھوپ سے بچ گیا۔ 3 دن رات انہوں نے سفر کیا۔ جب الگ الگ ہونے لگے تو اللہ کی شان کے بوڑھے نے دیکھا کہ بادل کا سایہ نوجوان کے سر پہ، تو وہ بڑا حیران، لوٹ کے واپس آیا، اس نوجوان سے پوچھنے لگا کہ تمہارا کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند آ گیا؟
تو نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میں تو گناہ گار انسان ہوں، اتنی سی بات ہے کہ میں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ زنا کا گناہ چھوڑا تھا، میرا مالک کتنا کریم ہے، اس نے اولیاء کی مانند مجھے گرمی کے موسم میں اپنا سایہ عطا فرما دیا۔ تو جو دنیا میں بادلوں کے سائے عطا فرماتا ہے وہ پروردگار جنت قیامت میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ تو اللہ کے لیے جب بندہ گناہ چھوڑتا ہے لازماً اس کو اس کا اجر ملتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریٹرن نہ دیں اس بندے کو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اب اگر گناہ سے بچنے پر کیا ملتا ہے اس کو دیکھنا چاہیں تو سورہ یوسف پڑھ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے جدا، خاندان سے جدا، کنویں میں گرے، نکالے گئے تو پھر مصر میں آ کر بکے، بادشاہ نے خرید لیا۔ جب بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو جس گھر میں تھے اس عورت نے گناہ کی طرف مائل کر لیا، تو یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ گئے، کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام ماں باپ سے دور تھے، بھائیوں سے دور تھے، وطن سے دور تھے، اپنا کوئی نہیں تھا، سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا، لیکن وہ گناہ سے بچے۔ اب اس گناہ سے بچنے پر اللہ نے کیا اجر دیا کہ سب سے پہلے تو ان کو خزانوں کا والی بنا دیا، وارث بنا دیا، تخت و تاج عطا کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بھائی کو ان کے پاس پہنچا دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کو آنے کی توفیق دی، پھر والدین بھی آ گئے، پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا، عزتیں ملی۔ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا تھا۔ جو گناہ سے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بچاتا ہے اللہ ہمیشہ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ تو سورہ یوسف اس بات کی دلیل ہے کہ جو بندہ چھوڑے گا گناہ تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے بچائیں گے بھی اور توبہ پہ جمے رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ اچھا، کئی مرتبہ ذہن میں یہ بات آتی ہے میں نے جی بڑی توبہ کی ہے مگر کیا کروں کہ بس میں تو گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ ذرا اس بارے میں بھی چند احادیث سن لیجئے تاکہ ہم بات کو مکمل کریں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اذنب، میں گناہ کرتا ہوں۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا استغفر، بھائی استغفار کر۔ قال فاستغفر واعود، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں استغفار کرتا ہوں پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں۔ قال فاذا عدت فاستغفر، فرمایا اگر تو پھر گناہ کرے تو پھر استغفار کر۔ قال واستغفر واعود، تیسری مرتبہ وہ کہتا ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں۔ قال فاذا عدت، اگر تو نے تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ گناہ کیا تو تجھے چاہیے کہ تو استغفار کر حتی یکون الشیطان هو المحسور، حتی کہ شیطان کو حسرت ہو جائے کہ میں اس بندے سے گناہ کرواتا ہوں، یہ توبہ کر کے میرے گناہ کا سارا مسئلہ خراب کر دیتا ہے۔ مقصد یہ کہ اگر شیطان گناہ کروانے سے باز نہیں آتا تو ہم توبہ کرنے سے باز کیوں آتے ہیں؟ اس پر حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا فرمائیں گے اور فرشتوں کو فرمائیں گے اس کا نام اعمال چیک کرو۔ اب اللہ تعالیٰ تو بھید جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بسا اوقات خود چاہتے ہیں فرشتوں سے کہ بھئی دیکھو نام اعمال کو۔ فرشتے کہیں گے اللہ اس نے گناہ کیا، پھر اس نے توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، ساری عمر یہی حال رہا اس کا، گناہ کرتا رہا توبہ کرتا رہا، گناہ کرتا رہا توبہ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس کا مطلب یہ کہ شیطان نے اس کو گناہ کے ذریعے گرایا، یہ گر کے پڑا نہیں رہا، یہ پھر توبہ کر کے کھڑا ہو گیا، پھر شیطان نے گرایا، پھر یہ کھڑا ہو گیا،